یہ کسی نے پوچھا ہے مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا طریقہ. مدینہ یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ساری تفصیل موجود ہے, مجھے اس کی کوئی تفصیل پتہ نہیں ہے. سو میں نے وہاں مدینہ یونیورسٹی میں جا کے ویلاگ بنایا تھا, تو لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایڈمیشن کیسے لیں, تو وہ تو ویب سائٹ میں آپ کو مل جائے گا. میں کیا یہ لوگوں یہ جو ایک ہے نا ٹریجر NFT کے نام سے جو اپلیکیشن چل رہی ہے, لوگ اس میں پیسے لگا رہے ہیں 10,000 15,000, تو یہ ٹریجر NFT کے نام سے جو اپلیکیشن ہے یہ سارا فراڈ ہے اور سارا جوا اور سٹا ہے. اس میں پیسے لگانا, اس اپلیکیشن کو استعمال کرنا بالکل ناجائز ہے. اور یہ صرف ناجائز نہیں, آپ پیسے بھی نہیں ملیں گے آپ کو, فراڈ ہے سارا. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے؟ اگر کمپنی حلال کام کرتی ہے اور آپ کا کام بھی حلال ہے تو ٹھیک ہے. مفتی صاحب لڑکیوں کے لیے معمار میں قرآن پڑھنے کے لیے کوئی اچھا مدرسہ بنا, جامعۃ الرشید ہے معمار کے قریب, وہاں. مفتی صاحب اگر موبائل کی اسکرین ناپاک ہو تو اس میں قرآن کھول کر پڑھنا کیسا ہے؟ تو موبائل کی اسکرین پاک کر لیں, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پاک کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو پاک کر لیں. جو لڑکی شرعی پردہ کرتی ہو وہ اپنے ماموں کے انتقال پر ان کے گھر جا سکتی ہے, اگر وہاں کوئی پردے کا انتظام نہ ہو تو لڑکی پردہ اور عبایا میں بیٹھ سکتی ہے. بالکل جا سکتی ہے. شرعی پردے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ صلہ رحمی چھوڑ دیں, ماموں کے گھر نہیں جائیں. اپنے طور پہ جتنا پردہ کر سکتی ہیں, چادر اوڑھ سکتی ہیں, چادر اوڑھ لیں, یہ بھی کافی ہے. بلا وجہ لوگوں اپنے کزن کے ساتھ بے تکلفی, یہ چیزیں منع ہے. شرعی پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ حجاب میں رہیں, کوئی بڑی چادر اوڑھ کے اپنے جسم کو ڈھانپ لیں, کسی کے ساتھ بے تکلفی نہ کریں, نامحرم کے ساتھ, بس یہ کافی ہے. ایک کافر نے ایک اشکال کیا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو گاڑا ہے میخوں کی طرح, تو سائنس یہ مانتی ہے کہ پہاڑ تو نیچے سے آتے ہیں, نیچے سے ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں رگڑ کھاتی ہیں, پھر یہ بنتے ہیں. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا وہ کہ پہاڑوں کو گاڑا گیا ہے, اس کا بنیادی مقصد میخوں کی طرح گاڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو قرار دیا ہے, جو زمین کو اسٹیبلٹی دی ہے, اس کو جو اسٹیبل کیا ہے وہ پہاڑوں کے ذریعے کیا ہے. تو قرآن کریم کا جو انداز ہے نا, قرآن کریم کا انداز اور اسلام کے تمام احکام کا انداز وہ بالکل عوامی ہوتا ہے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں ہے, سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن. قرآن ایک عوامی انداز میں کسی کو کوئی نظریہ, کوئی عقیدہ سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ کام ہم نے کیا ہے. اصل یہ کہ یہ پہاڑ بنائے کس نے؟ قرآن یہ سمجھاتا ہے بس کہ بھائی یہ پہاڑ اللہ نے بنائے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى الجبال كيف نصبت, تمہیں نظر نہیں آتا؟ تو جب یہ پہاڑ نظر آتے ہیں اس چیز میں تو ہم ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پلیٹس بن رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے, فلاں چیزیں اپ ہو رہی ہیں, وہ ڈاؤن ہو رہی ہیں. قرآن کا اصل مدعا یہ ہے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے زمین کو مستحکم رکھنے کے لیے بنایا ہے. تو آج اگر سائنس یہ بات کر رہی ہے تو اس میں اور قرآن کی آیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں. بھائی آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں 7:45 بجے, تو 7:45 بجے قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا, قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے. مغرب کی نماز آپ کتنے بجے پڑھ رہے ہیں, عصر کتنے بجے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن نے تو یہ بتا دیا سورج طلوع ہو جائے تو یہ کریں, سورج غروب ہو جائے تو یہ کریں. اب سورج طلوع غروب ہونا ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کو پتہ چلتا ہے. تو اگر ٹیکنیکل چیزوں میں قرآن الجھا دیتا تو یہ اس کا مطلب تو یہ ہوتا کہ یہ دین پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, جاہل لوگ دین پہ عمل ہی نہیں کر سکتے. مفتی صاحب سورہ فاتحہ کے بعد قرات فرض ہے, تو پھر فرض کو چھوڑنے پر سجدہ سہو سے تلافی کیسے ممکن ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت فرض نہیں ہے, واجب ہے. سورہ فاتحہ اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو اس کو ہم یہ کہیں گے اس نے واجب چھوڑا ہے, یہ نہیں کہیں گے فرض چھوڑا ہے. اور جب واجب چھوڑ دیں تو سجدہ سہو سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. مفتی صاحب پیپر کرنسی کے متعلق کیا حکم ہے؟ 1964 میں ہی امریکی صدر نے اعلان کر دیا تھا کہ ڈالر کے پیچھے کوئی سونا نہیں. اگر امریکہ آج برباد ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ڈالر کا؟ کوئی نیا سسٹم آ جائے گا, اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ڈالر سے پہلے کیا تھا؟ ڈالر سے پہلے بھی تو دنیا چل رہی تھی نا, ڈالر کے بعد ابھی ڈالر میں چل رہی ہے تو ڈالر کے بعد بھی چلے گی. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص کسی خفیہ گناہ میں مبتلا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی بھی کوشش کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہا ہو, لیکن وہ گناہ نہیں چھوٹتا اور اس گناہ سے نفرت بھی کرتا ہو, توبہ بھی کرتا ہو, مفتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی پکڑ کرے گا؟ دیکھیں ایک آدمی جس حد تک گناہ سے بچ سکتا ہے, علماء نے لکھا ہے نا توبہ کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ یہ کہ جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں. دوسرا یہ کہ اس گناہ پہ ندامت کا اظہار کریں, شرمندگی کا اللہ کے سامنے. اور تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کریں. نہ کرنے کے عزم میں یہ بات بھی داخل ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر دیں. مثال کے طور پر کسی کے لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں,
تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کا نمبر ڈیلیٹ کریں، اس کو بلاک کریں، فیس بک پہ بلاک کریں، ٹک ٹاک پہ بلاک کریں، جہاں جہاں سے کوئی لنک ہو سکتا ہے وہاں پہ اس کو بلاک کریں۔ یہ نہیں کہ توبہ بھی کر رہے ہیں، لڑکی کو میسیجز بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے نفرت بھی ہے، تو میسیجز کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ تو اس کا مطلب یہ تو توبہ ہے ہی نہیں۔ تو جب گناہ سے آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کو نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اور نہ کرنے کے عزم کا مطلب یہ کہ اس کے تمام راستے اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ بند کرتا ہے۔ اور اس کا ایک حل علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پھر بھی کسی سے گناہ ہوتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ لگا دے کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 1000 روپے صدقہ دوں گا، اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں 10 پارے تلاوت کروں گا، اور پھر اس کو پورا کرے آہستہ آہستہ، پھر نیک صحبت میں بیٹھے، علماء کے پاس بیٹھے۔ یہ وہی NFT والا سوال ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ NFT جو اپلیکیشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کپڑے پر ناپاکی لگی اور اس کپڑے کو آپ پریس کر دیں استری، تو وہ استری بھی ناپاک ہو جائے گی۔ بعض لوگ ویسے ہی وہمی ہوتے ہیں، ان کو عجیب مسائل ہوتے ہیں۔ بھائی جب آپ نے پریس کر دیا، استری خشک ہو گئی، جب خشک ہو گئی تو بس استری پاک ہے، استری کیوں ناپاک ہوگی؟ بہت زیادہ آپ کو شک ہو رہا ہے تو ایک دفعہ جب ٹھنڈی ہو جائے تو پانی سے اس کو مسح کر کے صاف کر دیں، بس ختم۔ اگر کسی خاتون نے پوری زندگی مہینے کے چھوٹے ہوئے روزے نہیں رکھے، اور ان خاتون کے سوال کا خلاصہ یہ کہ کسی عورت نے، کوئی عورتیں ساری زندگی انہوں نے جو عورتوں کے ایام میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، روزے نہیں رکھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ روزے بعد میں قضا کرنے پڑتے ہیں، ساری زندگی فدیہ دیتی رہیں۔ ابھی وہ بتا رہی ہیں میں شوگر کی پیشنٹ ہوں، عمر بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ مشکل سے میں رمضان کے روزے رکھ پاتی ہوں، تو یہ ساری زندگی جو روزے نہیں رکھے قضا، اس کا کیا ہوگا؟ تو فدیہ اگر دے دیا، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے فدیہ دے دیا ہے، تو جتنے روزے رکھ سکتی ہیں وہ روزے رکھ لیں، باقی جو نہیں رکھ سکتی تو بس اس پر اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ سر اگر نکاح نامے میں عورت کو طلاق کا اختیار تفویض کیا ہو، وہ عورت اکیلے میں خود کو طلاق دے دے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں، عورت کو طلاق کا حق دیا جا سکتا ہے۔ اگر مرد عورت کو کہے نا کہ تم اپنے آپ کو طلاق دینا چاہو تو دے دو، اور عورت اپنے آپ کو طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ مرد نے عورت کو کتنا اختیار دیا۔ مثال کے طور پر اگر مرد نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو طلاق دینا چاہتی ہو تو دے دو، تو پھر یہ اختیار اٹھنے کے بعد اس کو نہیں ہوگا۔ یا اس نے کہا ہو کہ 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر یا فلاں موقع کے اوپر، ایک ہوتا ہے مطلق اختیار کہ تم جب چاہو، جیسے چاہو، جہاں چاہو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو، تو پھر وہ جب جہاں جیسے چاہے گی اپنے آپ کو طلاق دے دے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر بندہ گناہ کر کے اللہ پاک سے معافی مانگ لے، یعنی سچی توبہ کر لے، تو کیا پھر بھی اس گناہ کا اللہ پاک عذاب دیں گے؟ اگر نہیں دیں گے تو وہ دیکھیں، کسی سے اگر گناہ ہو جاتا ہے نا دنیا میں، اس کی جو دنیاوی سزا ہے وہ اس کو ملے گی۔ چور نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کٹے گا، چور نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ معاف ہونے کا مطلب یہ کہ آخرت میں اس کو سزا نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، چوری کرنے کے بعد کہے کہ میں نے توبہ کر لی، مجھے جیل نہیں بھیجو، تو جیل تو جائے گا وہ۔ جب چوری کی ہے اس نے، ڈکیتی کی ہے، تو جیل تو جائے گا وہ۔ مفتی صاحب، ایک عورت سابقہ شوہر سے بنا طلاق لیے بغیر کسی اور شخص کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک نکاح پر دوسرا نکاح کر لیتی ہے، یہ نکاح پر دوسرا نکاح، تو یہ نکاح شریعت کی روح سے جائز ہے یا جائز نہیں؟ اب یہ دیکھیں، یہ مسئلے مسائل ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں نا، یہ سارے جینون مسائل ہیں۔ تو بھائی نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، یہ زنا ہے، یہ حرام کاری ہے، بدفعلی ہے، گناہ ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ نکاح پہ نکاح کے حدیث میں آتا ہے کسی کے ساتھ منگنی ہو جائے نا، تو آپ وہاں پہ منگنی کا پیغام نہیں بھیج سکتے۔ کہیں منگنی ہو گئی، نکاح نہیں ہوا، تو آپ کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کی منگنی خراب کریں۔ تو جب منگنی خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے، نکاح خراب کرنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ تو کوئی بھی اس طرح کا عمل اگر کرتا ہے تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔